سامعین و ناظرین خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان نوشین خواجہ. اور آج میرے ساتھ موجود ہیں عاقب صدیق کھوکھر کے والد محترم عاقب صدیق کھوکھر، جو کہ 18 سال جن کی عمر تھی، اور 20 دسمبر رات 12 بجے وہ اچانک اپنے گھر سے غائب ہوئے، اور اس کے بعد 23 جنوری کو ان کی لاش دریا سے ملی. اور جو عاقب صدیق کھوکھر تھے یہ 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے، اور ابھی تک یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ آیا انہوں نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا یا مرڈر اٹیمپٹ تھا، یا اس بات کی کوئی تصدیق نہیں مل سکی کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور کس طرح کے حالات سے وہ گزرے، اور کسی قسم کی تحقیقات اس حوالے سے اب تک منظر عام پر نہیں آ سکیں. اسی حوالے سے آج میں ان کے والد سے بات کروں گی تاکہ اس واقعے کو مزید انویسٹیگیٹ کیا جا سکے اور اس واقعے کے جو ذمہ دار محرکات ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا سکے. محمد صدیق کھوکھر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. یہ بتائیے گا کہ کب لاپتہ ہوئے تھے عاقب، اور کتنے عرصے بعد ان کی جو لاش تھی وہ دریا سے ملی، اور کیا واقعہ ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی، میرا بیٹا عاقب صدیق کھوکھر جی، جو کہ 10 کلاس میں پڑھتا تھا اور ہونہار بچہ تھا، بہت اچھا تھا. اولاد ماں باپ کے لیے اچھی ہوتی ہے جیسے بھی ہو. بالکل. رات کو 11:30 بجے میری بیٹی نے اس سے روٹی دی، وہ لیٹ کھاتا تھا، تو 11:30 بجے وہ اپنے روم میں چلا گیا. اس کا الگ روم ہے، ہم لوگ لوگ چھتر میں رہتے ہیں. بیسک جو ہے ہم چکار کے کوٹلی چکار کے رہنے والے. ٹھیک ہے. میری ساری زندگی یو ہی میں گزری ہے، 46 ایئر اپ ٹو 46 ایئر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کا کرم ہے، ہمارے گھر میں یا ہمارے یہاں کچھ پرابلم کی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد بچے خوشحال ہیں، ہماری فیملی خوشحال ہے، ہم کسی کے قرض دار نہیں ہیں، کسی کا لینا دینا نہیں ہے، کسی سے عداوت دشمنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، رات کو وہ 12 بجے تک وہ گھر 12 بجے تک، 12:15 بجے تک. ٹھیک ہے. 12:18 تک اس کا نیٹ جو ہے اس کا سگنل ملا ہمیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کا کچھ نہیں ملا. اور ان کے پاس جو تھا ایکسپینسو اس کے پاس میں ابوظہبی سے موبائل لے کے آیا تھا. جی. اللہ بھلا کرے یہ ان کو پاکستان کے کہ وہ ٹیلی کمیونیکیشن کے کون سے ہیں، پی ٹی اے والوں کا، انہوں نے بند کر دیا تھا. ٹھیک ہے. پرانا موبائل تھا اس کے پاس، کافی عرصہ چلتا رہا، بعد میں بند کر دیا. ان کی مرضی ہے، چلے، وہ الگ پروسیس ہے. اس کے بعد اس کو میں نے بولا دوسرا موبائل دیتا ہوں، کچھ کرتا ہوں. اس نے بولا ابو مجھے سم کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں یہاں سم میں یوز ہی نہیں کرتا ہوں، مجھے نیٹ ہوتا ہے، نیٹ یوز کر لیتا ہوں گھر میں. ٹھیک ہے. بولا ٹھیک ہے. اس کے اتنے دوست نہیں تھے، کسی سے ہماری دشمنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. رات 12 بجے تک 12:15 آپ کو کب پتہ چلا کہ وہ میں صبح اٹھا، صبح میں اوپر آیا، کچھ سبزی وبزی لینی تھی، تقریباً 9-10 بجے آیا. تو میری وائف نے بولا کہ آتے ہوئے عاقب کے لیے برگر لے آنا، میں پراٹھا نہیں کھاتا ہے صبح، وہ برگر لے آنا. ٹھیک ہے. یہاں یہاں نیچے بینکوں کے ساتھ یہ شاپ نہیں کھلی ہے ادھر. جی. تو وہاں سے میں نے برگر خریدا. میں واپس گیا، دوسری بیٹی کو بولا بیٹا وہ عاقب کو اٹھا دو، ابھی ٹائم ہو گیا اس کے اٹھنے کا. جب دروازہ کھولا، ڈور اوپن کیا تو اندر کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے. پھر آپ نے تلاش ان کی جاری رکھی، دوستوں وغیرہ سے پوچھا؟ ادھر ادھر فون تو کیے جو کیے، ہم لوگ تھوڑی دیر ادھر ادھر دوڑتے رہے، ادھر ہوگا ادھر ہوگا. اوپر آیا، میں پل کے پاس آیا، ادھر کبھی بیٹھ گیا، کوئی پارک میں بیٹھا ہو، کچھ ہو، کوئی دوستوں کو سکول میں گئے، اس کے سکول میں گئے تو ادھر بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ملا. اس کے بعد پھر شام کو 3-4 بجے ہم گئے تھانے میں، یہ ہمارا یہ سٹی تھانہ ہے، یہاں گئے تو یہاں ہم نے اپلیکیشن سینڈ کی کہ میرا بیٹا گم ہو گیا، یہ ہو گیا. پوری تفصیل ان کو بتائی، تصویر بھی دی، سب کچھ کیا جو ہم سے ہو سکتا تھا. اس کے بعد چلتا رہا. میں نے ان کو بولا کہ ایف آئی آر دو،
انہوں نے FIR نہیں دی، بولا ہم تلاش کر رہے ہیں، FIR نہیں دی، گمشدگی کی رپورٹ کر لی ہے، وہ بھی میرے پاس ہے، میں آپ کو دے دوں گا، وہ تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چلتا رہے، ہم دوڑتے رہے، کبھی کدھر جا رہے ہیں، کبھی کدھر جا رہے ہیں، وہ فیصل صاحب نے بلایا 2 دفعہ، فیصل ممتاز راٹھور، فیصل محمود راٹھور صاحب نے ٹھیک ہے 2 دفعہ بلایا، انہوں نے بھی بولا یار میرے بھتیجے کو ڈھونڈو، اچھے ان کے تعلقات ہیں ہمارے، اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حکام سے آپ نے رابطہ کیا اور ان کی طرف سے بھی سرچ اس حوالے سے کی گئی؟ حکام سے آپ نے رابطہ کیا اور سرچ ان کے طرف سے بھی کی گئی؟ انہوں نے بھی بولا، سختی سے بولا کہ بچے کو ڈھونڈو، بچہ کدھر گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لگے رہے کہ پتہ نہیں یہ ڈھونڈتے کون ڈھونڈتا ہے، کیا کرتے ہیں، پولیس کا کام ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ ان کا اپنا طریقہ کار ہے، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ واٹس ایپ کا اس کا کچھ لینا تھا، وہ بھی نہیں لے سکے، وہ بھی نہیں اس رات 12 بجے کے بعد اس کے جو پولیس کے اکارڈنگ جو سگنل ہے وہ نہیں ملے؟ نہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ملا، انہوں نے ڈھونڈا نہیں یا ملا نہیں، اور آپ کو 1 مہینے بعد یعنی 23 1 مہینہ 3 دن بعد جی یہ SHO صاحب ہیں گور صاحب، ٹھیک ہے، یہ ہم کے ریاض بخاری صاحب ہیں SSP صاحب، جی جی، ان کو ملنے کے لیے گیا میں، میری وائف بھی گئی، تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، SHO صاحب دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے ملاقات ہوئی، وہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک تصویر ہے، یہ دیکھو، یہ ہمیں دریا سے کوئی ڈیڈ باڈی ملی ہے، میں نے کہا کہاں ہے جی؟ وہ بولا CMH ہے، تو میں نے خیر چھوڑا، وہ وائف کو گھر چھوڑا لا کے، پھر میں تھانے میں آیا، پولیس اسٹیشن آیا، ان کو ساتھ لیا جی، تو وہ ہمارے ایک صاحب ہیں وہاں یہاں، ان کو ساتھ لیا، CMH گئے، جا کے دیکھا میرا بیٹا تھا، ٹھیک ہے۔ کس کنڈیشن میں تھے وہ؟ کنڈیشن اس کی، کپڑے ان کے باڈی پہ تھے؟ دیکھیں جی، ان کے شوز کمپلیٹ ٹھیک ہے، ٹھیک تھے، ساکس ان کو لگی ہوئی تھی، پینٹ ان کو لگی ہوئی تھی، بیلٹ اس کا بندھا ہوا تھا، ٹھیک ہے، شرٹ نہیں تھی اس کے اوپر، ہوڈ نہیں تھا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، لیکن اس کو بیرونی زخم نہیں تھا، کوئی زخم نہیں، کوئی زخم نہیں، یعنی 1 مہینہ اتنا پیارا دریا ہے، 1 مہینہ 3 دن دریا میں رکھ کے اس کو ایک پتھر نے بھی ایک چوٹ نہیں ماری، چوٹ نہیں لگائی، کتنا پیارا دریا ہے یہ، میں یہ سوال کرنا یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ 1 مہینہ بچہ غائب رہا، اگر وہ 20 دسمبر کی رات کو دریا میں گرا اور 23 جنوری کو اس کی لاش ملی تو کپڑے بھی اسی طرح باڈی پہ، چلو شرٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہوڈ نہیں ہے، گھڑی تو وہ باندھتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز اسی طرح تھی جیسے انہوں نے پہنی ہوئی تھی، ہاں یہ 2 چیزیں نہیں تھی، باقی پینٹ تھی اس کی، بیلٹ بندھا ہوا تھا، ساکس لگی ہوئی تھی، شوز لگے ہوئے تھے، اور ایسے آرام سے لیٹا، لیکن لاش کو انہوں نے باہر پھینکا، یہ میں آپ کی توسط سے ریکویسٹ کرتا ہوں، بعد میں یہ بالکل ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کی توسط سے کہ کم از کم دنیا کو دیکھ کے کرو، ہمارا CMH ہاسپٹل ہے، اگر کسی کی بھی لاش ملتی ہے، اگر وہ 10 دن وہ بندہ نہیں آتا ہے، کیا اس کی لاش باہر پڑی رہے گی اس بندے کی؟ کہ اندر انہوں نے فریز نہیں کی تھی انہوں نے، جی، قانون تو یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے، طریقہ دنیا کا طریقہ یہ ہے، آپ کو کوئی ڈیڈ باڈی ملتی ہے اس کو فریز کرو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، غلط بول رہا ہوں، بالکل، چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے، کیوں اس کو ہوا لگے گی اور پھول جائے گی، بالکل، لیکن یہ لوگ ظالم لوگ ہیں، ہم لوگ اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بتائیے گا کہ ان کے پاس جو آئی فون تھا، جو آپ کچھ بھی نہیں ملا، آئی فون نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ شک ہے کہ ان کی باڈی بعد میں دریا میں پھینکی گئی ہے؟ دیکھیں جی، آپ خود اس میں شک کی بات، کیونکہ 1 مہینہ اگر 1 مہینہ 3 دن باڈی اگر دریا میں رہتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے صاف بتا دے، کوئی بھی ایکسپرٹ بتا دے کہ اتنا پیارا دریا ہے کہ اس نے چوٹ نہیں پہنچائی، چوٹ پتھروں نے نہیں بچائی، ماں کی گود کی طرح رہا، کپڑے اسی طرح ہیں، یعنی اس کو کدھر زخمی نہیں ہوا، آخر زخم تو ہوتا ہے نا، دریا بے رحم چیز ہے، بالکل، اس میں جب جاتا ہے بچہ، بڑا جوان کوئی جاتا ہے، وہ ادھر پھینکتا ہے، ادھر پتھروں کے ساتھ پھینکتا ہے، لیکن اس کو کوئی چوٹ نہیں آئی۔ یہ لاش ملی کہاں سے؟ یہ لاش وہ بول رہے ہیں، مجھے تو CMH سے ملی ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے تو آپ وہ کو بتایا بول رہے نہیں ہیں کہ ادھر کوئی امبور کی سائڈ سے ملی، یا یہ بولا، یہ بولتے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں سے بہ کر امبور تک
کے گئی بس لاش؟ امبور تک گئی ہے، ٹھیک ہے، امبور سے بھی پیچھے یہ ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا عوامل کار مجھے فرمائیں؟ کچھ پتا نہیں، مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو کیوں ٹھیک ہے، تکلیف دیتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیف سٹی مظفر آباد میں نہ ہونے کی وجہ دیکھیں جی، سے سیف کیمراز سٹی نہ کا ہونے تو کی ہے وجہ؟ ہی نہیں ہے، کچھ کنسیپٹ ہی نہیں ہے نا ٹھیک یہاں ہے. کہ سیم ہے. جو کیمرے جہاں بھی لگے ہوئے ہیں ہم، لوگوں نے اپنے مرضی کے لگائے ہوئے ہیں. ہم، سیف سٹی یہ نہیں ہوتی ہے. سیف سٹی یہ ہوتی ہے آپ کی زندگی کو سکور کرنا، ہم، آپ کی عوام کی زندگی کو سیف کرنا، بالکل. سکور کرنا. یہ کہاں سکور ہے؟ اگر سپریم کورٹ کا کیمرہ لگا ہوا ہے وہ اس کے اندر لگا ہوا ہے، باہر ٹھیک ہے. تو ہم کو ہماری کوئی فوٹیج نہیں ملی اس کی ہم، بچے کی، ٹھیک کیونکہ ہے، باہر تو اندھیرا ہے. ٹھیک ہے. کدھر ہے؟ اگر یہ راؤنڈ اباؤٹ نیچے پل کے نیچے کوئی کیمرہ نہیں ہے، ہم، کدھر کیمرے ہیں مجھے نہیں معلوم. سیف سٹی ایسے نہیں ہوتی. بالکل. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کیمراز ہوتے تو آپ کے ظاہر لیے بات ہے، ظاہر بات ہے، یعنی پتہ چلتا ایک پوائنٹ پہ آنا آسان ہوتا کہ ان کی موت کی ظاہر وجہ بات کیا ہے، بنی تاکہ سرچ آپ کرتے، ذہنی طور پہ سکون میں آتے؟ سرچ کرتے جی. اس ٹائم سے اس ٹائم تک بچہ کدھر گیا، ہم، زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا. بالکل. ٹھیک ہے، غلط ہے. اگر کہیں بھی گیا تو پتہ چلے گا. دو چیزیں ہیں، ایک سیف سٹی تو ہے ہی نہیں ہے، نام ہی ہے سیف سٹی. آپ خود دیکھیں کہاں ہے، جی. کوئی ہے سیف سٹی؟ نہیں ہے. اشارے نہیں ہیں پورے مظفر آباد میں، ٹریفک کے لیے اشارے نہیں ہیں. انسانوں کو کدھر سیف سٹی ہے؟ کیا بچے کو کوئی ایسا ذہنی مسئلہ تو کوئی نہیں تھا، نہیں کوئی تھا، پریشانی وغیرہ؟ کوئی نہیں تھا. ہمارے کیا ٹھیک ہے. پریشانی؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اتنا کوئی کچھ ایسے چانسز نہیں دیکھیں تھے؟ جی، سوسائڈ وہ آدمی کرتا ہے، ہم، آپ سب سمجھدار آدمی. میں تو ایک ایسے اس وقت ویسے بھی نارمل نہیں ہوں، میں ٹھیک ہے. نارمل نہیں ہے میں. جی بالکل بالکل، ہم ٹھیک سمجھ ہے، سکتے ہیں آپ کی تو سچویشن. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر ایک بچہ یا بڑا سوسائڈ کرنا چاہتا ہے، ہم، وہ 10 دن پہلے اس کے 3 پیپر جو ہے اس نے بولا میرے نمبر کم ہے، ہم، 9th کے ٹھیک ہے. نمبر کم ہے. ہم، اس نے پھر پیپر دیے 30 نمبر، اس کے بعد رزلٹ آیا کہ 30 نمبر زیادہ بنے. اس نے کس نے بولا تھا؟ وہ کرتا تھا. جو آدمی جہاں مرنا چاہتا ہے وہ کیا پھر پیپر دیتا ہے؟ یعنی ایسا کوئی سینیریو نہیں تھا، کوئی ماحول نہیں تھا کہ وہ کوئی گھر میں سوسائڈ کوئی کرتے؟ ماحول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. کیا ہوا کیا نہیں ہوا اس بارے میں نہیں آپ کہہ سکتا. حکومت سے اور انتظامیہ سے کہنا چاہیں گے کہ اس پہ تحقیقات کی میں جائیں، تو اس معاملے کو؟ ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں جی. تو ہر ٹائم ریکویسٹ، میں ایک والد کی حیثیت سے آپ سب اولاد والے ہیں، یہ بالکل. نہیں. اگر حکومت میں کے نمائندے ہیں وہ بھی اولاد والے ہیں، بالکل اگر پولیس کے نمائندے ہیں وہ بھی اولاد والے ہیں. بالکل. یہ بڑا ذہنی کرب ہوتا ہے کہ جی. آپ کو ایون وجوہات بھی تو پتہ نہ چل اس سکیں لیے کم از موت کم کے. اتنا تو کریں، اگر میرا چلا گیا اور تو لوگوں کے بچ جائے نا، بالکل وہ بھی میرے ہی بچے ہوں گے. بالکل. ناظرین، سیف سٹی کیمراز مظفر آباد سٹی میں خاص طور پر جہاں 2 دریا گزرتے ہیں، اور اگر کسی سے دشمنی ہے، اور یا اگر چوری کے واقعات ہوتے ہیں اور کسی بچے سے کوئی موبائل چھین کے اس کو چپ کروانے کے لیے اس کو دریا میں دھکا دے دیتا ہے، یا کچھ عرصے کے لیے محصور رکھنے کے بعد اسے دریا میں پھینک دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وجوہات تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک بندے نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی یا اس کا مرڈر ہوا. ایسی صورت میں سیف سٹی کیمراز اس شہر کی ایک انتہائی اہم ضرورت ہے، تاکہ ایٹ لیسٹ جو لوگ دریا میں جاتے ہیں اور ان کی اموات ہوتی ہیں، اس کی وجوہات والدین کو اس ذہنی کرب سے بچا سکیں جو کہ موت کی وجہ نہ سمجھ آنے کی صورت میں والدین کو فیس کرنا پڑتی ہے. اس فیملی کی اگر آپ سچویشن دیکھیں تو ان کو 1 مہینے بعد لاش ملتی ہے، اور 1 مہینہ یہ اس کرب میں مبتلا رہتے ہیں کہ بچہ کہاں پہ گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. اور جب لاش ملی تو وہ بھی ایسی حالت میں ملی کہ وہ ناقابل قبول ہے کہ 1 مہینہ وہ دریا کی لہروں کے حوالے رہی، کیونکہ بچے کے کپڑے، جوتے، ساکس تک بچے کی باڈی پہ تھے. اور ایسی صورت میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ 1 مہینہ دریا نے اس کو اپنی کوکھ میں رکھا اور بالکل صاف رکھا، اور تمام کپڑے، جوتے، ساکس تک جسم پر ہونے کے باوجود آئی فون ان کا غائب تھا. اور اس پر تحقیقات ہونی چاہیے. اور میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے اور آزاد کشمیر کی انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کروں گی، اور IG پولیس سے، کہ اس معاملے کی شفاف تحقیقات کی جائیں. اور خاص طور پر جو سیف سٹی ایک پروجیکٹ یہاں پر لایا گیا تھا،
اس کی جو ناکامی کی وجوہات ہیں ان پر سب سے پہلے تحقیقات کی جائیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ سیف سٹی کو یہاں پر مس یوز کیا گیا اور ختم کر دیا گیا، اور دین جو شہریوں کی جو جانیں ہیں وہ آج تک ضائع ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے جو ذمہ داران ہیں ان کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے۔ کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔